حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس کا ایک اور حصہ ہے، دوسری روایت میں اس حصے کا اضافہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حاکم کی اطاعت تنگ دستی، خوشحالی، مرضی کے موافق اور مرضی کے خلاف اور حق تلفی کی صورت میں یعنی ہر صورت میں واجب ہے۔ یہ بھی حدیث کا جز ہے۔ اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ چاہے تم خوش ہو یا ناخوش ہو، چاہے تمہاری حق تلفی ہی کی جاتی ہو، یہ مضمون بار بار آتا ہے۔ یہ صرف ایک حدیث میں نہیں ہے، تقریباً ہر حدیث میں ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ جیسے ایک شخص نے سنا، کسی نے نہیں سنا، بلکہ سب نے ایک ہی مضمون سنا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ حضور کو ہمیشہ خلیل یعنی میرے دوست کہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں امیر کا حکم سنوں اور اس کی اطاعت کروں، چاہے وہ حاکم ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم کی حیثیت بھی نہیں دیکھی جاتی، چاہے وہ کم اصل ہو یا بظاہر ذلیل ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ حاکم ہے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ دونوں حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم پر کوئی غلام کو حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے مطابق حکم کرے تو تم اس کے کام سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا وہی الفاظ ان صحابیہ نے بھی دہرائے کہ چاہے ایسا غلام ہو جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں۔ فرماتی ہیں کہ یہ آپ نے حج الوداع کے خطبے میں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی بات سنی اور بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر سننا اور اطاعت کرنا یعنی احکام کے مطابق عمل کرنا لازمی ہے، خواہ حاکم اس کی مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو۔ اس وقت سننا اور اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے جب حاکم اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دے، یعنی اگر کوئی حاکم کہے کہ تم نماز نہ پڑھو، شراب پیو یا کوئی نافرمانی کرو تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ایک مثال بھی آتی ہے جس سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ سب حدیث تفسیر سمجھی جائیں۔ علل امر منکم، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تم میں سے جو حاکم بنا دیے جائیں، یعنی سمیع والطاعل ایک ہی معنی میں آتا ہے، یعنی سننا اور ماننا۔ اس بات کی تشریح میں کہ جب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تمہیں حکم دیا جائے تو کیا کریں؟ ایک مثال دی گئی ہے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی ماتحتی میں ایک سریہ یعنی ایک دستہ روانہ فرمایا اور لوگوں کو ان کے کام سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ کسی بات پر انصاری حاکم یا سردار کو غصہ آ گیا، انہوں نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہو گئیں تو حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ آگ روشن ہو گئی تو انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ میرا حکم مانو اور اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کہا تھا۔ ان انصاری سردار نے کہا کہ پھر اس آگ میں کود جاؤ۔ وہ غصے کی حالت میں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ انصاری کا یہ حکم سن کر لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ آگ سے نکلنے ہی کے لیے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی، آگ میں کودنے کے لیے تو بیعت نہیں کی۔ کچھ دیر حالت اسی طرح رہی، انصاری کا غصہ فروغ ہو گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ واپسی پر لوگوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں گھس جاتے تو پھر کبھی آگ سے نہ نکلتے۔ حاکم کی اطاعت معروف میں ضروری ہے، یعنی اس وقت ضروری ہے جب کوئی اچھی بات ہے۔ آگ میں گھس جانا بہرحال خودکشی ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ایسے موقعوں پر اطاعت کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے موقعوں پر ضروری ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ جو
جو چیز واضح طور پر اسلام کے خلاف ہے ہم اس کا حکم ماننے کے لیے مجبور نہیں ہیں۔